ماکا زونگا عمران سیریز مظہر کلیم ایم اے صاحب کی ناول نمبر 1 پارٹ نمبر 1۔ اس کہانی کے 2 پارٹ ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ سردی اپنے پورے شباب پر تھی۔ عموماً زندگی کی جوانیاں شام ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن امرا طبقے کی اصل زندگی شام سے ہی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ شہر کے تمام بڑے بڑے ہوٹلوں اور رقص گاہوں، جوئے خانوں اور عیاشی کے خفیہ اڈوں میں شام ہوتے ہی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور پھر صبح تک رنگ و نور کا ایک سیلاب ہر طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ ریمبو ہوٹل دارالحکومت کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض ہوٹل تھا، جہاں صرف اعلیٰ امرا طبقے ہی داخل ہونے کی جرأت کر سکتا تھا۔ ویسے تو چہل پہل یہاں ہر رات ہوتی تھی، لیکن آج تو یہ چہل پہل اپنے پورے شباب پر تھی۔ ہال میں کرسیاں انتہائی کرینے سے سجائی گئی تھی، ہر خالی ٹیبل پر ریزرویشن کارڈ لگا ہوا تھا۔ ہال کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا کہ انسان دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ ایسا محسوس کرتا جیسے الف لیلا دنیا میں آ پہنچا ہو۔ پورا ہال بھرا ہوا تھا، صرف چند میزیں خالی تھیں۔ یہ سجاوٹ اور رونق رقاصہ میری کے دم سے تھی، جس کی شہرت کا ستارہ آج کل بام عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں اس کے رقص اور حسن کی شہرت تھی۔ ہوٹل ریمبو میں یہ اس کا دوسرا رقص تھا۔ کل رقص ہی اتنا جذبات خیز اور نشہ آور ثابت ہوا کہ لوگ اس کے فن، حسن اور شباب پر مر مٹے تھے، اس لیے آج کل سے بھی زیادہ رونق تھی۔ ابھی پروگرام شروع ہونے میں کافی دیر تھی، اس لیے تمام لوگ کافی اور شراب وغیرہ سے شغل کر رہے تھے۔ ہال میں ہلکے ہلکے مترنم کہکے گونج رہے تھے، جن کی شیرنی کے سامنے بال میں بجنے والا آرکسٹر ابھی کبھی مان پڑ جاتا تھا۔ اچانک ہال کے دروازے پر عمران نمودار ہوا۔ وہ زور سے کھنکھارا تو ایک دم تمام لوگوں کی نظریں اس طرف اڑ گئیں، اور پھر ہال میں ایک دم کہکے گونج اٹھے۔ اس کی حالت ہی اتنی مضحکہ خیز تھی کہ سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک تو ٹیکنی کلر لباس، پھر چہرے پر حماقت کی دبیس تہیں۔ وہ حال کو اتنی حیرانی سے دیکھ رہا تھا جیسے پتھر کے زمانے کا انسان ہو، اور یہ سب کچھ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ دیکھنے کا انداز ہی اتنا مضحکہ خیز تھا کہ لوگوں کو بے تحاشا ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ غور سے ہر چیز کو دیکھتا، پہلے ایک آنکھ بند کر کے، پھر دوسری، اور پھر دونوں آنکھیں۔ جب دونوں آنکھوں سے کچھ نہ نظر آتا تو چہرے پر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی۔ اسے وہاں اس طرح دیکھ دیکھ کر ایک ویٹر ادب سے اس کی طرف بڑھا اور اس سے ریزرویشن کارڈ کے متعلق پوچھنے لگا۔ پہلے تو عمران نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب ویٹر زور سے بولا تو وہ ایسے اچھلا جیسے کسی سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ وہ سنبھلتے سنبھلتے ویٹر کو اپنے ساتھ زمین پر لے آیا۔ ویٹر کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، لیکن وہ کچھ نہ بولا، اور عمران کھڑے ہو کر ایسے کپڑے صاف کر رہا تھا جیسے گرنا اس کا معمول ہو۔ پھر وہ وہاں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک میز پر جا بیٹھا۔ میز پر اس کے نام کا کارڈ لگا ہوا تھا، جو اس کے بیٹھنے ہی پاس کھڑے ہوئے ویٹر نے اٹھا کر میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس میز پر 4 کرسیاں تھیں۔ عمران نے ساتھ والی کرسی پر ٹانگیں رکھ دی اور اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیونگ گم کا پیکٹ نکالا، اسے پھاڑا اور پھر کر چیونگ گم کا ایک پیس منہ میں ڈال دیا۔ لوگ اسے انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے بیٹھنے کا انداز اب بھی ہنسی لوگوں کے برداشت سے باہر تھی۔ ایک اسمارٹ نوجوان پاس والی میز سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران کے انہماک میں کوئی فرق نہ آیا۔ نوجوان بولا، کیا آپ پہلی بار کسی ہوٹل میں آئے ہیں؟ عمران چونکا اور نوجوان کی طرف دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا۔
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا اور زور سے بولا، ہائے میری جان، تیری تلاش میں نے تو سمندر چھان مارے ہیں، روسی راکٹ میں بیٹھ کر خلا میں ہو آیا ہوں، مگر تم کہیں نہ ملے۔ نوجوان گھبرا گیا اور غصے سے بولا، کیا تم پاگل ہو؟ میری جان، ہر عاشق کو پاگل ہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر تمہاری جیسی حسینہ کا عاشق نوجوان جھیپ گیا، اور پھر اس نے کھسکتے ہوئے ہی آصف سمجھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے، مگر پھر اسی طرح بیٹھ گیا جسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اتنے میں صفدر، جولیا اور چوہان حال میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں اعلیٰ لباس میں تھے، خاص طور پر جولیا تو آج خوب بن سنور کر آئی تھی۔ آج کی دعوت بھی انہیں عمران نے دی تھی۔ وہ عمران کی طرف تیر کی طرح بڑھے اور ہیلو کا نعرہ لگاتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ گئے، مگر جولیا کی کرسی پر تو عمران پیر پھیلائے بیٹھا تھا، اس لیے وہ کھڑی رہی، اور عمران کی یہ حالت دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کوئی بیٹھنے کا انداز ہے؟ ہٹاؤ میری کرسی پہ۔ لیکن عمران بھلا ایسی کچی عرض کہاں سنتا ہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اس طرح پیر پھیلائے چوئنگم چباتا رہا۔ اب تو جولیا کا پارا ایک دم 110 ڈگری پہنچ گیا۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی، اس نے میز پر سے ایش ٹرے اٹھایا اور عمران کے سر پر دے مارا، مگر مقابل بھی عمران تھا، اس صدی کا چالاک ترین انسان۔ ایش ٹرے لگنے سے پہلے وہ کرسی چھوڑ چکا تھا۔ جولیا جھنجھلا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران پھر اپنی کرسی پر ایسے بیٹھ گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تمام حال کی نظریں ان کی طرف تھیں، ان میں سے چند کی نظروں میں ملامت کے آثار تھے اور باقی مسکرا رہے تھے۔ صفدر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، عمران صاحب، آج کی دعوت آخر کس مقصد کے لیے ہے؟ آج میں اور جولیا اپنے عشق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ دعوت دی ہے، ورنہ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں۔ صفدر اور چوہان ہنسنے لگے اور جولیا بھننا کر رہ گئی، مگر کچھ نہ بولی۔ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ عمران نے کافی منگوائی تھی۔ آہستہ آہستہ جولیا بھی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور اس کا غصہ اترتا گیا، مگر عمران باتوں کے ساتھ ساتھ حال پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ اچانک وہ بری طرح چونکا اور کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح لاپرواہ ہو گیا، لیکن صفدر خاص طور پر تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ عمران کا اس طرح چونکنا اس کے لیے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً داخلی دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں سے ایک ہیٹ ملکی نوجوان انتہائی اعلیٰ گرم سوٹ میں ملبوس آہستہ آہستہ ایک میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر نے سمجھ لیا کہ عمران اسے ہی دیکھ کر چونکا ہے۔ اس نے عمران سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میری بیوی کی ہونے والی بیوی کے داماد کا سسر۔ کیا بات ہوئی؟ چوہان نے حیرت سے منہ پھاڑ کر پوچھا۔ کمال ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم کہتے ہو کوئی بات ہی نہیں۔ عمران منہ بنا کر بولا۔ آخر ہوا کیا؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ عمران نے ان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا، یہ نوجوان جرمنی کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام میلڈن ہے۔ جرمنی؟ مگر یہ یہاں کہاں؟ صفدر اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، مگر تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں کس کو نہیں جانتا، کہو تو اس کی 7 پشتوں کا حال بیان کر دوں۔ خیر ہوگا، ہمیں کیا، چوہان بولا، لیکن اس کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ صفدر، کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ عمران اچانک صفدر سے مخاطب ہوا۔ نہیں، کیوں؟ ہم یہاں دعوت کھانے آئے ہیں، نشانہ بازی کرنے نہیں۔ لیکن مجھے یہاں ہنگامہ ہوتا نظر آتا ہے۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ اتنے میں رقص شروع ہو گیا۔
رقص واقعی ہیجان خیز تھا۔ سب لوگ رقص دیکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن عمران برے برے سے منہ بنا رہا تھا۔ جولیا سے رہا نہ گیا۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم یہ کونین کیوں چبا رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس بے معنی اچھل کود پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھل کود تو قلعوں کی اماں کے کلوں کے ابا سے لڑائی کے وقت کر لیتی ہوگی۔ رقص اپنے پورے عروج پر تھا، اور میری کا جسم آہستہ آہستہ لباس سے بے نیاز ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے منہ سے سسکاریاں سے نکل رہی تھی۔ اچانک عمران تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف بڑھا چلا گیا۔ اس کو گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ رقص رک گیا۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سینے پر ہاتھ رکھے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قتل قتل کا شور مچ گیا۔ لوگ جلدی سے کھسکنے لگے، لیکن منتظمین نے دروازے بند کر دیے، جس پر چند لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن مینیجر نے معذرت کی کہ جب تک پولیس نہ آ جائے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اتنے میں عمران واپس آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بال کچھ بکھرے تھے اور چہرے پر بھی 2-3 خراشیں تھیں۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے کہا، کہاں گئے تھے؟ اپنی بیوی کے داماد کے سسر کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ مگر تم نے اسے دیکھ کیسے لیا؟ مجھے گیلری کے پردے کے پیچھے پستول کی نالی کی جھلک نظر آ گئی تھی، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی وہ گولی چلا چکا تھا اور پھر بھاگ گیا۔ خیر، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں پولیس آ پہنچی اور تھوڑی سی تفتیش کے بعد